کے اندر رکھا گیا تاکہ ہم اس کو استعمال کریں.
لیکن کوئی رات جب ہزاروں ووٹ لے کے چلتے ہیں بڑے بڑے ٹاورز کے اوپر تو قبر میں نہیں ہوتے ہیں، پھر اگر کوئی ان کے قریب بھی چلا جائے کوئی طریقے سے چل جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا تو پتہ نہ لگے گا۔ یہی وجہ کہ نور محمد جب دنیا میں آیا تو بشری قبر میں آیا تاکہ آپ نماز پڑھ سکیے ان کے پیچھے، آپ ان سے مسئلہ پوچھ سکیے، آپ ان سے مقابلہ کر سکیے، آپ ان کے مبارک سن سکیے۔ اور وہی نور جب عالم میں جا رہا تھا تو جبرائیل نے کہا آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ وہی ہے تو دوسرا کام نہیں ہے، وہی ہے جو آپ کی مسجد میں شریف فرما ہوتے ہیں، وہی ہے جو آپ کے ساتھ دلی میں چلتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں۔ آپ کوئی دوسرے بزرگوار کی جا رہے تھے وہاں، مگر آپ کا بھی جانوار کا وہ عالم تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، جو سب سے عظیم ملک تھا امین وحی اور سارے ملائکہ کا سردار، وہ بھی ایک منزل کو بجانے کہتا ہے کہ اب نہیں آگے بڑھ سکتا، اب اگر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، لیکن اب میں اس کو کیا کروں کہ جو ان کے دامن سے لپٹ جائے، جو ان کے دامن سے لپٹ جائے، اس لیے کہ جب وہ سب منزلیں طے ہو گئی اور آج تیر میں خدا میں ہے کہ وہ کون سی منزل تھی جہاں پہنچے، اور جب یہ چاہا کہ نالین اتاریں تو آواز آئی نالین سمجھ لاؤ تمہاری نالین تاجی حرف بنے گی۔ سرکار آپ نے نالین اتارنے کا ارادہ ہی کیوں بنوایا جو ان کو یہ کہنا پڑا کہ نالین سمجھ لاؤ؟ چلیے نالین اس لیے اتارنے کا ارادہ کیا کہ ذکر معراج میں ذکر نالین بھی رہ جائے، تاکہ دنیا یہ سمجھنے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی روحانی نہیں تھی۔ یہ کہ روح نالین نہیں پہنتی، روح نالین جو دامن سے لپٹ گیا وہ کہاں پہنچ گیا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے واسطے اس کو بجری شکل میں بھیجا۔ اب کچھ معاملے ایسے ہیں جس میں ہمیں بھی انتظار ہے کہ جب اسی خاندان کا آخری فرد آئے گا تو ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ آقا اتنا بتا دیجیے یہ پردے والا معاملہ کیا ہے، یہ پردے کے ادھر کیا تھا، پردے کوئی مقام تعجب نہیں، اس لیے کہ یہ معجزہ اور اللہ کا یہ فیض اور اللہ کا یہ کرم ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں کم از کم ایک کافی قرآن پاک کی ضرورت، ہر فیملی ایک کافی قرآن کی تو ہے ہی، اب ایک سے زیادہ بھی ہیں لوگوں کے یہاں، لیکن منیمم ریٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کافی قرآن پاک کی ہر مسلمان سے کرتے ہیں، اور وہ بشکل کتاب ہے۔
جیسے اور کتابیں ہیں ویسے وہ بھی ہے، لیکن اور کتابوں کی حیثیت الگ ہے، قرآن کی حیثیت الگ ہے۔ اور کتابیں اور ہیں اور قرآن اور ہے، اور کتابیں کتابیں ہیں اور قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہے کہ جب انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن وہ ہے یا کہ ہم پہاڑ و اوزار میں تو تم دیکھو کہ خوف خدا سرما ہو جائے۔ یہ ہماری زبان کی مجبوری تھی، اس لیے کہ ہماری دنیا کی سب سے طاقتور چیز کا نام ہے پہاڑ۔ آپ کل تک مجھے بتا دیجیے پرسوں تک کہ آپ کی دنیا میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط کون سی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ آپ کی دنیا کی سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ مکان ہے، درخت ہے، آدمی ہے، جانور ہے، سب کچھ ہے، سب سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ لہٰذا جو سب سے زیادہ مضبوط آپ کی دنیا کی ہے تھی اس کی مثال دی گئی۔ کیا کہتے ہیں قرآن ہم پہاڑ کو اتاریں تو یہ نہیں ہے کہ پہاڑ پھیل جائے گا، نہیں، پہاڑ سرما ہو جائے گا۔ اس کا مطلب آپ کی دنیا کی سب سے مضبوط شے جو ہے وہ بھی قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن جب اللہ کی مشیت میں یہ گزرا کہ قرآن کے ذریعے انسانوں کی ہدایت ہو تو اس کو ہمارے گھر میں مشغلے کتاب بھیج دیا۔ بس جس طریقے سے قرآن اصل میں نور ہے، دیکھنے میں کتاب ہے، ویسے محمد والے محمد اصل میں نور ہے، دیکھنے میں کتاب انسان ہے۔ اب ایک بات اور وہ مثال بھی نہیں ہے، وہ پریکٹیکل ہے، وہ پریکٹیکل ہے، مثال بھی نہیں ہے۔ ایک قرآن ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر کئی قرآن ہیں کسی کے گھر میں کئی قرآن ہیں، ایک بڑے سائز کا قرآن ہے جس کو بزرگ لوگ پڑھتے ہیں، بہت موٹا موٹا لکھا ہوا ہے، ایک اس کے چھوٹے سائز کا ہے، ایک بالکل چھوٹے سائز کی حمایت شریف ہے۔ اگر اس کو ایک ہی میز پر رکھا ہے تو کیسے رکھے گا؟ دیکھیے اگر کتابیں اور قرآن رکھنا ہے تو قرآن سب سے اوپر رہے گا۔ اگر چار پانچ کتابیں اور قرآن رکھنا ہے تو قرآن سب سے اوپر رکھا جائے گا، قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جائے گی۔ لیکن اگر گھر میں دو تین قرآن ہیں اور ایک ہی ٹیبل کو ہم کو سب سے اوپر رکھنا ہے تو کیسے رکھیے گا؟ کیسے رکھے گا؟ ایک اتنے بڑے سائز کا قرآن ہے، ایک اتنے سائز کا ہے، ایک چھوٹے سائز کا ہے، اس کو تجربہ رکھتا ہے۔ سب سے اوپر کون رہے گا، سب سے نیچے کون رہے گا؟ مطلب بڑا قرآن ہمیشہ نیچے رہتا ہے، چھوٹا قرآن ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ اب چاہے کعبے میں دیکھ لیجیے چاہے مسجد میں دیکھ لیجیے، بڑا قرآن نیچے ضرورت اس لیے ہے کہ رسول آیا ہے تعلیم لے کے، اس کو یہاں قرآن کا درس دینا ہے۔
کتاب حکمت کی تعلیم دے، کتاب حکمت کی تعلیم دے. تو اللہ نے اپنے رسول کو استاد بنا کے بھیجا ہے، مدرس بنا کے بھیجا ہے، پڑھانے والا بنا کے بھیجا ہے، جو آن کے دنیا کو قرآن کی تعلیم دے. تو جس کتاب کی تعلیم دینے کے لیے کوئی استاد آئے، عقل بھی کہتی ہے، انصاف بھی کہتا ہے، تو پوری کتاب کی نالج اس میں ہونا چاہیے. تو رسول جب قرآن پڑھانے آئے ہیں دنیا میں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لیے بھیجے گئے ہیں جو قرآن کی تعلیم دیں. تو ان کے اندر پوری قرآن کی نالج ہونا چاہیے. پوری قرآن میں کتنی نالج ہے، پورے قرآن میں کتنی نالج ہے، قرآن اگر خود نہ بتاتا تو ہمیں معلوم نہ ہوگا. قرآن نے اپنی نالج خود بتائی کہ لا رب ولا اللہ کی کتاب مبین. کوئی سر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. معلومہ قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں لائبریری ہے. قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں لائبریری ہے. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو اس کا ایگزسٹ کرتی ہے وہ امریکہ میں ہے. اس کا نام ہے لائبریری آف کانگریس. واشنگٹن ڈی سی جو ان کا کیپٹل ہے وہاں وہ لائبریری ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جن کی کتابیں گریس سے نکلی ہیں وہ سب ہمارے یہاں ہیں. وہ مینuscripts کا دعویٰ نہیں کرتے، آج کی کتابوں کا دعویٰ نہیں کرتے. کہتے جن کی گریس سے نکلی ہیں کتابیں وہ ہمارے یہاں ہیں. لائبریری آپ آگے جا کے دیکھیے تو آپ کو اپنی جہالت کا افسوس ہوگا. پوری عمر آدمی کی گزر جائے اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے. ایک سیکشن نہیں پڑھ پائیے گا پوری زندگی میں، جبکہ وہ مکمل نہیں ہے لائبریری. اس لیے کہ جو کتابیں ضائع ہو گئی وہ اس میں نہیں ہے، جو کتابیں دور جہالت میں جل گئی وہ اس میں نہیں ہے، جو کتابیں مینuscript کی شکل میں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. وہ کتابیں جو آج سے 20 برس بعد لکھی جائے گی وہ کتاب آج اس میں نہیں ہے. تو لائبریری آف کانگریس نامکمل ہے، مگر انسان نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے. وہ اگر نامکمل لائبریری کوئی پڑھا نہیں سکتا تو قرآن جیسی مکمل لائبریری جو پورا علم لے کے آئے، کیا مٹی کا بنا دماغ اتنا قوی ہے تو اس کو لینا چاہیے. ہر چیز کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس طاقت سے زیادہ کام آپ نہیں لے سکتے. جو مسجد بڑی قدیم ہے، بہت عمدہ ہے، اپنی تعمیر کے لحاظ سے، اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے. لیکن اگر اس کے متولی یہ چاہیں کہ ہم 25 مالے کی بلڈنگ بنا دیں تو اس کنسٹرکشن پر نہیں بن سکتی. جو اس پر ایگزسٹ کر رہا ہے کنسٹرکشن، اس کے اوپر 25 مالے کی بلڈنگ نہیں بن سکتی. یہ جو دیواریں ہیں، یہ جو پلرس ہیں، ان کی جتنی طاقت ہے جو 25 مالے کی بلڈنگ کو بوجھ نہیں بنا سکتا ہے. جب آرکیٹیکٹ کو انجینئر کو بلائیے گا تو وہ کہتے ہیں 25 مالے کی نہیں 50 مالے کی بن جائے گی اور گراؤنڈ زیرو سے بنے گی. بالکل زمین سے لے کے آپ چلیں گے فاؤنڈیشن اور آپ کہیے 50 مالے کی بنا لیں، مگر اس کے اوپر آپ چاہیے بنا لیجیے تو نہیں بن سکتی. تو عزیزان گرامی، مٹی کا تمام قرآن کا بوجھ اٹھا لے، لہذا عقل کہتی ہے کہ جب تک گھر کا پڑھا والا ہو اس وقت تک قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتا. اچھا دوسری منزل سنیے،
جہالت اتواتی ہے یا عداوت اتواتی ہے؟ یا انسان کی جہالت اتواتی ہے یا جن دلوں میں عداوت اتواتے ہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کو تعلیم دی، مرحلے محمد میں علی تھے، ابن محمد سے علی کو ملا، مرحلے علی میں حسن تھے، ابن علی سے حسن کو ملا، مرحلے حسن میں حسین تھے، ابن حسن سے حسین کو ملا، مرحلے حسین میں زین العابدین تھے، ابن حسین سے زین العابدین کو ملا، مرحلے زین العابدین میں محمد باقر تھے، ابن کا خزانہ ادھر منتقل ہوا، مرحلے محمد باقر میں امام جعفر غالب تھے، علم کا خزانہ ادھر گیا، امام جعفر غالب کی محفل میں امام موسیٰ کاظم تھے، علم کا خزانہ ادھر گیا، امام موسیٰ کاظم کی محفل میں امام علی رضا تھے، علم کا خزانہ ادھر گیا، امام علی رضا کی محفل میں امام محمد تقی ہے، علم کا خزانہ ادھر گیا، امام محمد تقی کی محفل میں امام علی النقی ہے، علم کا خزانہ ادھر گیا، امام علی النقی کی محفل میں امام حسن عسکری تھے، علم ادھر کا ادھر ہوا، امام حسن عسکری کی محفل میں امام آخر تھے۔ جب یہ علم ادھر منتقل ہوا تو دنیا نے علم کی ناقدری محمد سے لے کے حسن عسکری تک، دنیا نے علم کی ناقدری، قرآن نے یہ فلسفہ سمجھایا ہے کہ اگر شکرانے نعمت کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، اگر شکرانے نعمت میں کمی ہوگی۔ اللہ نے علم کے خزانے کو چھپا لیا، کہا تم خود سیکھو، تحقیق و جستجو کر کے آگے بڑھو، علم حاصل کرو، یہاں تک کہ جب دنیا اپنے علم کے کلائمیکس تک پہنچ جائے، جو میرے دوستوں اور جو میری آواز سننے والوں، کیا اسلام صرف عرب کے جگہوں کے لیے آیا تھا؟ کیا اسلام صرف دور جاہلیت کے لوگوں کے لیے آیا تھا؟ اور اگر اسلام آج بھی زندہ مذہب ہے اور اسلام آج بھی ایسا مذہب ہے جس کی ضرورت محسوس کی جائے، وہ آج کی تحقیقی دنیا میں، آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کے علم میں جب انسان ہوا میں اڑ رہا ہے، اس دور میں اسلام کہاں تک کیا قدم لے کے چلے گا؟ آپ ہمارے عقیدہ ضرورت کو حسیے نہیں، جب دنیا مذہب سے انکار کرے گی، جب اللہ اپنا عالم ظاہر کر کے بتائے گا۔ یہ سلسلہ علم ہے، یہ سلسلہ نور ہے، یہ سلسلہ عصمت ہے۔ آپ نے مذہب کو بڑی تک نظری سے دیکھا، آپ نے دین کو بہت نیرو مائنڈیڈ ہو کے دیکھا، آپ نے قرآن کو محض چند قصے کہانیوں کی کتاب سمجھ کے پڑھا،
جو کتاب حیات تھی اس کو کتاب موت بنا دیا کہ جب کوئی مر جائے تو قرآن پڑھو. جو زندگی بانٹنے آیا تھا اس کو موت کے بعد کے لیے استعمال کیا. دوستوں بولنے کے قابل بات ہے اور غلط مسئلہ ہے. یہ کیا معاملہ ہے اس کو اور یہ دین یہ علم یہ قرآن یہ اللہ کا مذہب جس کو اللہ نے اپنے آخری رسول کے ذریعے بھیجا یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو لوگوں نے اسلام کو بڑی نظری دینے کا اور مذہب کو ملوکیت کے دائرے میں ڈالا. سلطنت نے مذہب کو ہائیجیک کیا اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. ان کے پیش نظر علم نہیں تھا, ان کے پیش نظر قسمت نہیں تھی, ان کے پیش نظر نورانیت نہیں تھی. وہ ان نظریات سے پسند نہیں کرتے تھے نظریات کو, اس لیے کہ عالم ہوتے تو ان کو پسند کرتے, روشن فکر ہوتے تو نورانیت کی قدر کرتے, کردار قابل تعریف ہوتے تو آستانہ عصمت کا سر جھکاتے. بات و دولت, سلطنت, عیش و عشرت, اقتدار, اس سب کے اندر اسلام کا کھیل ہوتا تھا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے. ہمارے پاس الحمدللہ سلسلہ علم چلتا رہا اور عزیزان گرامی جب بات بھر کے پڑھے دیا جائے, یہ میں چاہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے پاس کم ہے, میرے آڈینس جو ہے, میرے سننے والے جو ہیں, ان کے کانوں میں یہ باتیں بہت ہیں. دنیا کے ماحول اور ہمارے کیلنڈر ہمارے لیے بڑی چیز ہے, ان کے لیے بڑی چیز نہیں ہے. جو تحریر کائنات کے پہلے بنائے گئے ہیں ان کی عمر 5 برس کی ہے کہ 50 برس کی ہے, فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کا کیلکولیشن ہے کہ آپ کے یہاں 5 برس کا بچہ ناسمجھ ہوتا ہے اور 50 برس کا ملک سمجھدار ہوتا ہے. لیکن یہ اس لیے ہے کہ آپ نے دنیا میں 50 برس دلا لیے ہیں, اس لیے آپ کو اس کا تجربہ ہو گیا ہے. لیکن جس کے سامنے دنیا بنی ہے یہ تو بچوں کی امامت کا قائل ہے, یہ تو بچوں کی امامت کے قائل ہیں. ان سے ہم کیا بات کریں؟ ان کے اماموں میں تو 3 امام بچپنے میں امام ہوئے, ہم ان سے کیا بات کریں؟ یہ تو بچوں کی امامت ہے. تو بچہ کیوں بچہ کہلاتا ہے؟ بچہ کیوں آتا میرے اعتبار ہے؟ اس لیے کہ شعور پختہ نہیں ہے. بچہ اس لیے ناحمل ہے جو اس کا شعور پختہ نہیں ہے. اگر شعور پختہ ہو تو وہ بچہ نہیں ہے. میں بمبئی میں اجنبی تھا, آپ بمبئی کے رہنے والے تھے, مجھے مغل مسجد سے امامیہ مسجد جانا تھا. میں پہلی دفعہ بمبئی آیا تھا, حالانکہ میں اٹھا ہوں.
میں بوڑھا ہو گیا بچے کی قیادت میں کیسے بوڑھا ہو گیا بچے کی قیادت ان کا بوڑھے بچے کا سوال ہی نہیں ہے. آپ کو امامیہ مسجد جانا ہے, آپ نہیں جانتے راستہ, یہ جانتا ہے, لہٰذا آپ کو جانا ہے تو اس کے ساتھ چلے جائیے. عزیزان گرامی, امامت میں بوڑھے بچے کا سوال نہیں ہے, آپ کو کہاں جانا ہے. جس طریقے سے آپ کچھ بھی ہو, آپ پورے سمندروں کا پانی نہیں پیتے, ویسے ہی انسان علم حاصل نہیں کرتا. ہمارا جیسا ہے علم ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں. ہمارے خالق نے ہمارے لیے کہا کہ ہم تو جاہل پیدا ہوئے ہیں. جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے ہمیں جاہل کا درجہ دیا ہے. ارشاد فأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں اس طرح آئے کہ کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے. تو ہم پیدا ہوئے جاہل. اب جاہل پیدا ہونے والے کو تھوڑا سا علم دیا گیا, جیسے کسی پیاسے کو ایک آدھا گلاس پانی دے دیا جائے. تو جب علم دیا تو کہا مما اٹھی تم علم اللہ کا لیلا, تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر ذرا سا, تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر ذرا سا. یہ ہم آپ ہیں, جتنے بھی تم ہیں مسجد کے لوگ ہیں یا دنیا میں ہیں, یہ ہم سب کی شان میں آتے ہیں. ہم جاہل پیدا ہوئے اور اس کے بعد جب ہمیں علم میں حصہ ملا تو ذرا سا. لیکن جو پڑھانے آئے تھے دنیا میں ان کے لیے کہا گیا علامہ کا معلوم تک مطالعہ, ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی. اور جب وہ دنیا میں آئے تو ان کی تعریف میں کہا گیا ومن له علم الكتاب, اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور اس کے بعد جب ان کے علم کا اظہار ہونے لگا تو شان یہ تھی کہ کبھی انہوں نے پیدائش کے ساتھ کہا کہ آدمیہ
خلاف بجاولی نبیہ تجھے خلاف دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے اور کبھی رسول کے ہاتھوں کا قرآن پڑھ کے بتایا کہ پڑھا آرام جاہل نہیں یونائٹڈ نیشنز کے تحت صدر ہوا تھا اور سیمینار ہوا اس کے اندر دنیا کے انڈسٹریز کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ رہے گئے ورلڈ کلاس کے جو انٹلیکچوئلز اور اسکالرز اور پروفیسر ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں ان کا نام ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب اس سیمینار کے فائنڈنگز اور جو دوسرے باتیں ان کے سامنے آئی ہوتے ہیں تو وہاں یہ بات کہی گئی کہ پورے گروہ کے اوپر 7,000 زبانیں اور لہجے ہیں جو بولے جاتے ہیں جن میں انگریزی اور عربی جیسی بڑی زبانیں بھی ہیں اور بعض ایسی چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی ہیں جن کو افریقہ کے صرف ایک قبیلے کے چند آدمی بولتے ہیں لیکن ٹوٹل سب ملا کے 7,000 لہجے اور زبانیں خالی زبانیں نہیں لہجے اور زبانیں ملا کے ٹوٹل 7,000 پورے کے لوگ. اب آپ ذرا ٹھنڈے دن سے میری تقریر سنیے گا. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ساری دنیا کے مقرر ہیں تو ہمیں ساری دنیا کی زبانیں اور لہجے بھی آنا چاہیے. ہمیں چاہیے ورنہ اگر ہم کہیں کہ ہم تو ساری دنیا کے مقرر کا عربی بولیے کا عربی بولیے کا فرنچ میں بولیے کا فرنچ بولیے کا اسپینش میں بولیے کا اردو آتی آپ نے کہا کہ اگر آپ ساری دنیا میں مقرر ہیں آپ اردو کا مقرر ہیں اردو کی زبان کا کر رہی ہے ابھی حد سے آگے نہ بڑھیے. تو اگر ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ ہم اپنے کو کہیں کہ ہم ساری دنیا کے مقرر ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ سے ہم اسپیشل زندگی کی دعا مانگیں. کم از کم 1 سال ایک کہتے یا ایک جواب کے لیے تو چاہیے. تو پہلے تو اپنی ایجنسی ماننے والے 7,000 برس کی زندگی سے اب وہاں سے جناب جواب آیا مبارک ہو آپ کو 7,000 برس کی زندگی مل گئی. اور دوسری اپلیکیشن پوچھی معقول اسٹیشن میموری گرانٹ کر اس لیے کہ 40 برس 50 برس میں جو پڑھا کر وہ بھول گئے ہیں 7,000 برس پرانا پڑھا وہ یاد رہے. وہاں سے جواب اپلیکیشن کا بھی آ گیا آپ کو میموری کی سنسکرت ہو گئی ایک دفعہ جو پڑھیں گے آپ بھولے گا نہیں کرتی. اب بیٹھ گئے اور 7,000 برس تک کئی موڑ کے نہیں دیکھا پہنچتے ہی رہے اور 7,000 برس کے بعد پسینہ پوچھتے جو اٹھے اور دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ ہم دنیا کی ساری زبانیں جانتے ہیں. کوئی علم کے قابل نے کہتا لگایا بڑے جاہل بوڑھے کو دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے گھٹیا گیا ہے بوڑھا یہ کہہ رہا میں دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہوں. آج سے 7,000 برس پہلے جو زبانیں بولی جاتی
یہ وہ جانتا ہے علم کا قافلہ 7,000 میل آگے یہ 7,000 پیچھے ہے، یہ 7,000 پیچھے ہے، تو قافلے سے جو 7,000 پیچھے ہو اسے کہتے کارواں بھی تو نہیں کہتے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہے کون؟ گرامی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اگر اپنے حبیب کو ساری دنیا کا رسول بنا دیا کا فقط للناس مخصوص کیا تمام انسانوں کے لیے، تو اگر آج سرکار آ جائے گا تو ہم کو اردو بولتے ہیں، ہم کو اپنا جو درد اردو کرتے ہیں، اور جن کی زبان گجراتی ہے وہ گجراتی میں کہیں، جو فارسی بولتے ہیں فارسی میں کہیں، جو مراٹھی بولتے ہیں تو مراٹھی میں کہیں۔ اب اگر اردو میں جانتے ہو مت زبانیں تو انٹرپریٹر لانا پڑے گا جو ہم سے اردو میں سنیں اور اردو کو عربی میں سمجھائے، اور اردو سے عربی میں سنیں ہم کو اردو میں سمجھائے، تو ٹھیک ہے حضور تو نبی ہیں اور معصوم ہیں، وہ تو غلطی کریں گے نہیں، لیکن اگر بیچ والے انٹرپریٹر کو شیطان بہکا دے کہ ہم نے اردو لگائے تو اردو سے پوچھو کہ بولا چیز ہم کھائیں، اس کو شیطان نے بہکا دیا، اردو سے منع کر دیا کہ نہیں یہ نہ کھاؤ، جائز نہیں ہے، ہم نے کہا بتا ہے کھاؤ، تو ہماری برائی کی ذمہ داری کس کو ہو؟ تو عزیزان گرامی یہی وجہ تھی کہ حضور کے پاس جس زبان میں بولنے والا آیا آپ نے اس زبان میں بول دیا۔ میں ایک کتاب میں پڑھا کہ 10ویں امام کے بعد امام علی بن ابی طالب ایک شخص حاضر تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہندوستان سے آیا، آپ نے اس کی زبان کو سنو، ایک شخص ایران سے آیا، آپ نے اس کی زبان کو سنو، ایک شخص اور کسی علاقے سے آیا، افریقہ میں کوئی کھایا آپ نے اس کی زبان کو سنو، اور وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ جس کو اہل زبان کی طرف بول رہا ہے، تو دیکھا یا رسول اللہ آپ کسی زبان میں جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچو کہ اگر دنیا کے تمام انسانوں کی زبان ہم جانیں گے تو ان کا حجت خدا کیسے بنے گا؟ تو عزیزان گرامی اگر چند جاہلوں کی سمجھ میں مرتبہ محمد و آل محمد نہ آئے تو جو ان کے جہل کا قصور ہے ہم اپنی تاریخ تھوڑی ختم کرنے میں لفظ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت نے چھوٹا کر دیتا زبان مبارک سے بس کر کے ہمیں نے اپنے دن رکھ دیا، تو میں تو دنیا کی کئی زبانوں کو بولا معلوم کہ یہ وہ علم ہے کہ جو دعا پہ دھان کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ اب سمجھے آپ رسول کو زبان جو کھا رہے ہیں علم ہونا چاہیے، اگر علم سے شادی ہے تو بوڑھا بیکار ہے، اگر علم والا ہے تو بچہ کا
اس کا دور عباسی سلطنت کا گولڈن پیریڈ چلا. لوگ دکانیں سے اتر کے تصویریں رسومات میں ہیں. سڑک پر جو بچے کھیل رہے ہیں انہوں نے بھاگنا شروع کیا. شاہی سواری کا دبدبا دیکھتے اور بادشاہ نے دیکھا ایک بچہ جیسے کھڑا تھا ویسے ہی کھڑا ہے. بار بار نظر پڑتی ہے بچے پر. بچہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں. شاہی سواری قریب آ گئی. بچے نے مڑ کے دیکھا نہیں. بال میں جب فلم پیدا ہو جاتا ہے تو دولت نظروں سے گر جاتی ہے. بادشاہ نے سواری روکی. بچے نے کہا بچے نے مڑ کے دیکھا. کیا بات؟ سب بچے بھاگ گئے تو نہیں بھاگے. مگر تمیز سے بات کریں اس کے گھر میں بھاگنے کا چلن نہیں ہے. ہم سے باتیں کرنے میں لوگ ہنسانے لگتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے لگتے نہیں ان کی صحیح ایسا بچہ ہے جو صحیح سے دوسرے لوگ جواب دے. آپ کا نام کیا ہے؟ نام محمد. باپ کا نام کیا ہے؟ غالب. دادا کا نام کیا ہے؟ موسیٰ. کس خاندان میں بنی ہاشم. پہچان کے سواری آگے بڑھا دی. بادشاہ لوگ یہ بات جو ہوتا ہے اس کو اپنے کمپنیوں سے آج بھی عرب روایت شکار کے لیے تھوڑا آگے بڑھا تو اس کا بات زور میں مچھلی ہی ہو گیا. اس کو حیرت ہوئی یہ ہوا کے جانور یہ مچھلی کہاں سے ہے. سوچا اگر یہ وہی ہے تو پتہ لگ جائے گا. چھینتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں. ایسے نہیں پرکھا جاتا ہے. سوال کر کے نہیں پرکھا جاتا ہے. مٹھی بند کر کے آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں گے مٹھی میں کیا ہے. یہ علم پرکھنے کا طریقہ نہیں ہے. اس سے سواری دھوائی بچہ نہیں کھڑا تھا. کہتا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. یہ علم نہیں پرکھ رہا ہے. آنکھیں کھول کے تعلیم پڑھیے. علم پرکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. یہ امامت پرکھ رہا ہے. کیا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. امام مسکرائے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے دریاؤں میں مچھلیاں حلق کی ہیں. بخارات کے ساتھ وہ بلند ہو جاتی ہیں کبھی آسمان کی طرف. وہاں سے بارش کے ساتھ برستی ہیں.
بادشاہوں پر بازو میں شکار کرتے ہیں، وہ مٹھیوں میں بند کر کے آل محمد کے علم کا امتحان۔ ایک دن میں نے کل بیان کی تھی نور، ایک دن میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی علم، اب کل انشاءاللہ زندگی رہی تو عصمت۔ کہ ہمارے پاس جو تین بنیادیں ہیں، نورانیہ، علم اور زندگی رہی تو کل آپ کے سامنے آج کا وقت تمام ہوا اور وقت کے ساتھ باقی آج تمام ہو جائے گی، اس لیے کہ سارے فضائل اور سارے مرتبے ایک طرف، پر ساتھی ساتھ بار بار یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک ایک دن محرم کا آگے بڑھا اور ایک ایک دن کے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کا درد و غم بھی ایک ایک دن آگے بڑھا۔ آج محرم کی دوسری رات، یہ تیسری رات آ گئی، یعنی دوسری محرم ختم ہو گئی۔ آج کی تاریخ و تاریخ ہے جب حسین کا قافلہ کربلا، وہ قافلہ جو 28ویں رجب کو مدینے سے نکلا تھا، آج وہ قافلہ کربلا کربلا آباد ہو گئی، مدینہ ویران ہو گیا، سیدہ کا گھر بجھڑ گیا۔ کیا کہا ہے کسی شاعر میں، ذکر کربلا میں گھر زہرا کا ایسا اجڑا کہ پھر رہا۔ آج کربلا چلیے، میرے ساتھ چلے کربلا کی سیر کیجیے۔ آج کربلا کے میدان میں آبادی ہے، نہر کے کنارے کنارے دشمنوں کے خیمے لگے ہیں اور نہر سے کافی دور بیچ ریگستان میں خیمگاہ بنی ہے۔ آئیے چلیے دور سے خیمگاہوں کی زیارت کریں۔ اس میں عباس کا خیمہ بھی ہے، اس میں علی اکبر کا خیمہ بھی ہے، اس میں قاسم کا خیمہ بھی ہے، اس میں اصحاب وفا کے خیمے بھی ہے، اور اندر مقدرات عصمت و طہارت کے خیمے بھی ہے۔ ہے تو جنگل، ہے تو ویرانی، ہے تو ریگستان، مگر سیلانیاں خیموں میں اطمینان سے ہے، اس لیے اطمینان سے ہے کہ عباس خیموں کے لگایا تیسری رات سے 10ویں رات تک عباس نے خیموں
ساقیہ کوثر کے لال کے پرڑوں کا بوسہ دیا. کیا مولا ایک واقعہ یاد آ گیا, کہا جو ہے بتاؤ. کہا جب آپ کے والد نے آپ کی والدہ سے آپ کے قائد صاحب کی